میرے ساتھ وہ کھڑے ہیں، اس پہ میں انہیں زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں عباس کی والدہ کو ان کی ایک جوان سال بیٹے کی قربانی پہ استقامت کے ساتھ اس صدمے کو برداشت کرنے پہ ان کو بھی زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دوستوں ساتھیوں، چونکہ بہت لمبی طویل گفتگو ہو چکی ہے، میں بہت اختصار سے بات اس لیے کروں گا کہ موسم شاید زیادہ اجازت نہیں دے رہا ہے۔ جالب نے کہا تھا کہ میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے، جو نہ مٹ سکے وطن پہ میرا ہم سفر نہیں ہے۔ در غیر پہ تجھے ہمیشہ سر جھکائے دیکھا، کوئی ایسا داغ سجدہ میرے سر نہیں ہے۔ کسی سنگ دل کے سر پہ، کسی سنگ دل کے در پہ میرا سر نہ جھک سکے گا، میرا سر نہ رہے گا، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے۔ بالکل اس شعر کی مناسبت کے ساتھ عباس آزاد ہمیشہ وطن کی آزادی کے لیے جدوجہد کرتا رہا، ہمیشہ وسائل کے لیے جدوجہد کرتا رہا، اور یہ بات اس کے اعزاز میں جاتی ہے، اس کو سرخرو کرتی ہے، اس کو امر کرتی ہے۔ لوگ دنیا میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں، عباس آزاد اور عباس کاشر جو ہیں وہ 22 اکتوبر جو ہماری تاریخ کا سب سے بھیانک دن ہے، سب سے دردناک دن ہے، جس دن قبائلی یلغار کے نتیجے میں ہمارا ملک دو لخت ہوا۔ اس دن یوں میں سیاہ بنا رہا تھا، مشعلیں روشن کر رہا تھا۔ اس دن ایک حادثے کا شکار ہوا، وہ کبھی سٹیج پہ نہیں آیا، اس نے کبھی تصویر نہیں بنائی، لیکن وہ خوش نصیب آدمی ہے کہ اس کی تصویریں ہمیشہ لوگوں کے گھروں میں گئی ہیں، اور ہمیشہ اس کے لیے تذکرے اس کے سٹیجوں سے ہوتے رہیں گے۔ یہ اعزاز بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، یہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد امر ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عباس کاشر کی جو جدوجہد تھی وہ بہت پرخلوص جدوجہد تھی۔ چونکہ یہ جو خطہ ہے، یہ جو لائن آف کنٹرول ہے، یہ جو سیز فائر لائن ہے، یہاں بہت دکھوں کے ساتھ ہم اکثر آتے ہیں۔ کبھی یہاں پہ اندھی گولیاں چلتی ہیں، کوئی معصوم سے بچے زندگی کی جنگ ہار جاتے ہیں، کبھی یہاں پہ قبضے ہو جایا کرتے ہیں، کبھی اس طرف سے فوجیں آگے بڑھتی ہیں، کبھی ہمارا کوئی بچہ یہاں سے انضمام کی شکل میں اس طرف چلا جاتا ہے، اسے پھر واپس نہیں لوٹایا جاتا۔ یہ سارے دکھ، یہ سارے صدمے، یہ سارے درد ہم اکثر یہاں پہ آ کے شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ مجھے بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے لوگ جس طرح ملک صغیر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی چونکہ بیک گراؤنڈ فوج کے ساتھ رہے، ہم سارے لوگ یہاں کے عام لوگ، معصوم لوگ یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ دلی تک موج کرے گی فوج، یہ ہماری آزادیوں کے لیے جنگ لڑے گی، یہ کشمیر کی پاسبان فوج ہے۔ کل میں نے جب پاکستان کے بڑے ٹی وی چینل پہ یہ خبر سنی کہ معز نام کا ایک آدمی ہے، پاکستان کا ایک شہری ہے، جو ایک ہاؤسنگ سکیم چلا رہا تھا، تو دنیا کی نمبر 1 فوج اور دنیا کی سب سے بڑی ایجنسی کے سپاہ سالار DGISI فیض امین صاحب اپنے لوگوں کو بھیجتے ہیں اور اس کے گھر میں یلغار کرتے ہیں، اور اس کے گھر سے سونا چوری کرتے ہیں، اس کے گھر سے پیسے چوری کرتے ہیں، اور اسے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اس ہاؤسنگ سکیم میں ہمیں حصہ دیا جائے۔ اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے، اس آدمی نے کل سپریم کورٹ میں درخواست دی کہ اس صدمے کے نتیجے میں جو میرے ساتھ، میری فیملی کے ساتھ بیتا ہے، میرا سسر جو ہے اس صدمے کا شکار ہو کے مر گیا، ہمیں کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا، اور مجھے حیرت ہوئی ہے کہ ہم اس فوج سے یہ توقع رکھتے رہے کہ یہ فوج ہمیں کشمیر آزاد کروا کے دے گی۔ ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ فوج تو چور فوج ہے، وہ عام آدمیوں کے گھروں میں جا کے ان کا سونا چوری کرتی ہے، ان کے پیسے چوری کرتی ہے، اور یہ وہی فیض حمید ہے جو اجیت ڈوبھل کے ساتھ جا کے دبئی میں ملتا ہے،
اور اس کے ساتھ بیٹھ کے معاملات طے کرتا ہے اور یہ بات طے کرتا ہے کہ اس طرف کا حصہ تم رکھ لو، اس طرف کا حصہ ہم رکھ لیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں بھی پیسے کھاتا ہے انڈیا سے۔ یہ ان کی بدمعاشیوں کی وجہ سے، ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے یہ کبھی ڈیزل چباتے ہیں، کبھی لوگوں سے پیسے چوری کرتے ہیں، کبھی کڈنیپنگ کرتے ہیں، کبھی جو ہے وہ کیا نہ کیا حشر کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آج ہم یہ ستم برداشت کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پہلی لڑائی یہ بنتی ہے کہ پاکستان کی افواج کے انخلا کی جدوجہد کریں۔ جب تک یہ یہاں سے نہیں نکلیں گے اس وقت تک ہمارے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ آج ہم یہ توقع رکھتے تھے، ہمیں یہ بتایا گیا کہ پاکستان کا سابقہ سپہ سالار جب ریٹائرڈ ہوا ہے تو اس نے کوئی اسلامی ملکوں کی فوج بنائی ہے اور اس کا سربراہ بنا، اور جب فلسطین کے اندر یہ صورتحال بنی تو ہم خوش ہوئے کہ پتہ نہیں کتنے ملکوں کی فوج کے سپہ سالار پاکستان کا سابق جرنیل وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، کبھی کسی وقت بھی فلسطینیوں کی حمایت میں چلا جائے گا۔ لیکن پتہ چلا کہ پاکستان کی فوج اور اس کے سابق جرنیل اور اس کے موجودہ جرنیل یہ تو سارے امریکن سامراج کے ایجنٹ ہیں، یہ تو ساری رینٹل فوج ہے، یہ تو صرف وہاں جاتی ہے جہاں ڈالر ملتے ہیں۔ یہ کشمیر کے لوگوں کو میں پھر سے باخبر یہ متنبہ کرنا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر سے جس طریقے سے افغانیوں کو نکالا گیا، یہ وہی افغانی سے جن کے ساتھ کلمے کا رشتہ ہوتا تھا، جن کے ساتھ برادرانہ رشتہ ہوتا تھا، لیکن چونکہ اب ڈالر ملنا بند ہو گئے ہیں، ہم پہلے کہتے تھے، ہم نے لڑائی لڑی تھی کہ افغانیوں کو نکالو، لیکن اس وقت افغانی ان کو اس لیے اچھے لگتے تھے کہ اس وقت افغانیوں کی وجہ سے ڈالر ملتے تھے، راتوں رات ان کو واپس بھیجا ہے۔ مجھے شک ہے چونکہ پاکستان کے اندر ایک ایسی مافیا ہے جس نے 47 میں جہاں کے ہندوؤں کو نکال کے ان کی پراپرٹیوں پہ قبضہ کیا، ابھی حالیہ دنوں میں افغانیوں کو نکال کے ان کی پراپرٹی پہ قبضہ کیا۔ اگلی باری کشمیریوں کی ہے جو آپ نے اسلام آباد میں پراپرٹیاں بنائی ہوئی ہیں، اس پہ نظر ہے، پھر یہ آپ کو بگائیں گے، آپ کی پراپرٹیوں پہ قبضے کریں گے، کیونکہ ان کا مسئلہ یہی ہے، ان کا کسی مذہب سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اگر مذہبی رشتے ہوتے تو میرا خیال میں آج افغانیوں کے ساتھ یہ بات نہیں ہوتی۔ میں آخر پہ اس موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، جو حالیہ تحریک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ عام آدمی کی تحریک ہے، یہ محنت کشوں کی تحریک ہے، یہ غریبوں کی تحریک ہے، یہ مظلوموں کی تحریک ہے، یہ پسے ہوئے طبقوں کی تحریک ہے، یہ بالادست طبقوں کے خلاف تحریک ہے۔ اس تحریک کی کامیابی میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری خواتین، ہمارے بچے، سب لوگ شامل ہیں، اپنے دکھوں کے طور پہ شامل ہیں، کسی کے لیے شامل نہیں ہے۔ لیکن ایک بات آج کی اسٹیج کی وساطت سے آپ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ ابھی جو نئی صورتحال بنی ہے، آپ نے پچھلے دنوں سے دیکھا ہوگا، ملک صغیر صاحب چونکہ آپ اس میں انوالو ہیں، اچانک سے 2 مہینے تو لوگ آپ کے ساتھ جڑے رہے، 2 مہینے لوگ پرجوش رہے، اچانک سے اس مہینے میں یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کیا ہوا، کوئی لایا عمل نہیں آ رہا ہے، بہت بجلی کا بوجھ ہو گیا ہے، بہت بلوں کا بوجھ ہو گیا ہے، آگے کیا ہوگا، کنفیوز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ کنفیوژن عام آدمی کا نہیں ہے، اس کنفیوژن کے پیچھے ایک کانٹر نیریٹیو ہے یہاں کے حکمرانوں کا، جو لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں، اپنے دلالوں کے ذریعے سے، اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے، اپنے وظیفہ خوروں کے ذریعے سے لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ بہت سادی سی بات ہے، یہ کوئی بہت ریکٹ سائنس نہیں چاہیے اس کے لیے۔ وہ لوگ جو ڈر رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں کہ بہت بوجھ بن جائے گا، بہت لوڈ ہو جائے گا، ہم کیسے بجلی کے بل دیں گے، ہم ان سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر بینک میں جمع کرانے کے بجائے وہ پیسے گھروں میں اپنے بکسے میں رکھ لو، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، اپنے بکسے میں رکھ کے اس کو تالا لگا دو کہ بھائی اگر خدا نخواستہ دینا پڑ گیا تو پھر دے دیں گے، پھر بینک میں مت جاؤ۔ ہاں، سرچارج کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، جس پہ سرچارج لگے گا ہم دیں گے، کوئی آدمی سرچارج نہیں دے، لیکن جو بل جو ہے وہ ڈر کے جو بینکوں میں جمع کرانے کے بعد بجائے اپنے بکسے میں ڈال دو، یہ کون سا مشکل بات ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ حل ہو، اور مسئلہ حل بھی کیسے ہو،
یہ بات عجیب ہے، وہ غالب نے کہا تھا نا کہ ہوئے جس کے طفیل بیمار اسی سے علاج مانگ رہے ہیں، ہم ان سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ یہ بات حیران کن ہے، آپ کو شاید نہیں اندازہ، 2022 میں ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، اس میں ایگریمنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو بجلی کا جو ٹیرف ہے 30 روپیہ یونٹ ملے گا، اور بدلے میں حکمرانوں کو 12 ارب روپیہ سالانہ ملے گا۔ وہ جو 12 ارب روپیہ واٹر یوزر چارجز کی شکل میں ہے، بنیادی طور پر وہ لوگوں کو تو نہیں ملتا، وہ حکمرانوں کو ملتا ہے۔ تو یہ حکمران اپنے مراد کیسے کم کریں گے؟ وہ تو 12 ارب لینا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں ان سے خیر کی توقع نہیں ہے۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اپنی صفوں میں اطاعت رکھیں، لوگوں کو مطمئن کریں۔ ہم پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، پچھلے 2 مہینے سے 3 مہینے سے تحریک چل رہی ہے، ابھی تک کسی کا بجلی کا کنیکشن نہیں کٹا، ابھی تک کسی کے خلاف کوئی FIR نہیں ہوئی ہے، ابھی تک کسی کو کوئی وکٹم نہیں ہوا ہے، اس کے باوجود لوگ ڈرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھائی بجلی مفت استعمال کرو، کر رہے ہیں 2 مہینے سے، تو 2 مہینے سے جب کر رہے ہو تو برداشت کیوں نہیں کرتے ہو؟ باقول بلاول کے کہ کانپنے ٹانگیں شروع ہو گئی ہیں۔ بھائی کانپنے ٹانگا مت کرو، اپنی ٹانگوں پہ اعتماد کرو، کھڑے رہو، اور ہم پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اس لیے کہ وہ جو منگلہ ہے آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کی ایک خاص بات ہے، ہمارا آدمی دنیا میں جہاں پہ رہے گا، سال تک امریکہ جیسے ملک میں رہے، دنیا میں کہیں بھی رہے، اپنے بچے کو ایک بات بتاتا ہے کہ بیٹا میں مر گیا تو میری قبر اپنے گاؤں میں لے جا کے کرنا، اپنی مٹی میں کرنا۔ ہمارے علاقے میں کرونا کے دوران ایک شخص امریکہ میں اس کی موت واقع ہوئی، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس کے بچے جو ہیں اس کو یہاں پہ لے کے آئے، رات کو 2 بجے سفیس کے تحت اس کی تدفین ہوئی ہے۔ تو ہمارے لوگوں نے جو برطانیہ میں تھے، لاتعداد لوگوں کو اپنے بزرگوں کی، اپنے ماؤں کی، اپنی بہنوں کی، اپنے والدین کی یہاں پہ آ کے قبریں بنائی، وہ ساری قبریں ڈوب گئی ہیں۔ وہ وہاں سے اب آتے ہیں، آگے کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا یہاں پہ باپ کی قبر بنائی تھی، ہم فاتحہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن چونکہ جھیل اوپر چلی گئی ہے، مجھے میرے باپ کی قبر نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں اور اس کے بدلے میں ہم 300 میگا واٹ بجلی مانگ رہے ہیں، اور وہ اگر نہیں دی جاتی ہے تو پھر بجلی کو مانگنے کے لیے نہیں، پھر لڑائی لڑنی پڑے گی، پھر تمہاری ٹرانسمیشن لائنیں بھی نہیں جائیں گی تمہارے پاس۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ چونکہ یک طرفہ ٹریفک نہیں چلتی ہے، یک طرفہ محبتیں نہیں ہوتی ہیں، ہماری طرف سے ہی جو ہے وہ تمہارے ساتھ محبتوں کا اظہار ہوتا رہے۔ پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ تم کشمیر آزاد کروانے کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہو، وہ تو خیر خیریت ہو گئی ہے، وہ تو ہمیں پتہ چل گیا ہے، اب حساب کتاب کی بات ہی ہے۔ تو میں آخر پہ شعر کے ساتھ کہ وطن سے الفت ہے جرم اپنا، یہ جرم تا زندگی کریں گے، ہے کس کی گردن پہ خون ناک، یہ فیصلہ لوگ کریں گے۔ وطن پرستوں کو کہہ رہے ہو وطن کا دشمن، ڈرو خدا سے، جو آج ہم سے ہوئی ہے خطا کل سے سبھی کریں گے۔ وظیفہ خوروں سے کیا شکایت، وظیفہ خوروں سے کیا شکایت، ہزار دیں شاہ کو دوائیں، مدار جن کا ہے نوکری وہ لوگ تو نوکری کریں گے۔ نہ دار کا گھر، نہ خوف زندہ، نہ دار کا غم۔ یہ بات ایک مرتبہ پھر دہرا رہے ہیں ہم کہ آخری فیصلہ وہی ہوگا جو 2 کروڑ کشمیری عوام کریں گے۔ بہت شکریہ۔